صفحہ نمبر 282 282 غصہ کو دور کرنے کی دعائیں، مستند مجموعہ وظائف، قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کو دور کرنے کی دعائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم رب محمد نبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مزلات الفتن ما احییتنا۔ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، جو نبی ہیں، میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصہ کی عادت نکال دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی، ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور غصہ کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے، غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آدمی غصہ پر قابو پانے کی تدابیر پر عمل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری مضبوط ہو جاتی ہے، پھر ہر بات پر غصہ آنے لگتا ہے، انسان غصہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کسی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، آپس میں عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اگر غصہ کو پی لیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر غصہ میں شوہر، استاد، والد بے قابو ہو جائیں تو یہ خود اس وقت مسلح ہونے کی بجائے مجرم بن جاتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کے سامنے بیوی کا کتنا ہی بڑا جرم آئے، اپنی عقل اور توازن میں فرق نہ آنے دے۔ اگر آپ بچوں کی ماں ہیں، معلمہ ہیں، استانی ہیں، تو یہی ہدایت آپ کے لیے بھی ہے۔ شریعت کی ہدایت کے مطابق دوسرا فرض یہ ہے کہ کسی بے سوچی سمجھی حرکت کی بجائے غور و فکر سے کام لے لیا جائے اور اصلاحی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ایسا رستہ اختیار کیا جائے جو سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مؤثر ہو، یعنی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک طرف بیوی، بچے، شاگرد یا ملازم میں ندامت اور خود اپنی غلطی پر احساس پیدا ہونے لگے، اور دوسری جانب شوہر اور والد اور معلم کی طرف سے غم اور غصے کی بجائے محبت اور شفقت پیدا ہو۔ بیوی اور بچے آپ سے متنفر ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ان پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔